السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الحمد کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں کہ وہ قابل تعریف کا خالق ہے۔ جس کسی کی بھی تعریف کی جائے انتہا اس کی اللہ تعالیٰ پر ہے، خصوصاً جو الہ یعنی معبود کے لیے تعریفیں چاہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی میں ہیں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دین کے معنی نظام حیات بھی ہیں، لیکن یہاں پر یوم کے ساتھ ہے، اس لیے اس کے معنی حساب و کتاب، جزا و بدلہ کے ہیں۔ گرچہ آج بھی حقیقت میں ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر یہاں پر اس نے خود ہمیں مختلف اشیاء پر ملکیت دے رکھی ہے، اس پر حساب و جزا دینے پر وہ اکیلا ہی ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کا سماع و نظارہ ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگرچہ ہر قابل تعظیم کی تعظیم کرتے ہیں مگر عبادت میں تیرے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرتے، اور اس پر مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں، اور دوسرے معاملات میں اگر کسی کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں تو مدد پھر بھی تجھ ہی سے حاصل کرتے ہیں کہ حقیقی مستعان تو ہی ہے، باقی سب سبب ہیں، رب تو ہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت دے۔ اگرچہ ترجمہ یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں دکھا، ہمیں چلا، رہنمائی کر وغیرہ، مگر مقصد یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راہ پر قائم رکھ، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 میں ربنا وجعلنا مسلمین لک، مطلب یہ نہیں کہ ہمیں مسلمان بنا، بلکہ یہ ہے کہ ہم دونوں کو مسلمان ہی رکھ، یعنی اسلام پر قائم رکھ۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اے ایمان والو ایمان لو، ایمان والے تو وہ پہلے ہی ہیں، اے ایمان والو ایمان پر قائم رہو۔ المستقیم، راستہ، سیدھا راستہ کیا ہے؟ اب دیکھنا ہے سیدھا راستہ کیا ہے۔ سیدھا راستہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، سورہ یاسین آیت نمبر 61۔ ترجمہ، میری عبادت کرو، یہ سیدھی راہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی سیدھی راہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، تو قرآن ہی فرماتا ہے فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ یہ چار گروہ ہیں، انبیاء، صدیقین یعنی اولیاء، شہداء یعنی فی سبیل اللہ جانے دے کر شہید ہونے والے، اور اہل مشاہدہ۔ صالحین مراد نیکوکار۔ یا اللہ پاک ہمیں ان کی راہ پر چلا۔ اگر عبادت میں اللہ والوں کا ذکر آنے سے شرک نہیں ہوتا تو استعانت یعنی مدد مانگنا، اس میں بھی اللہ والوں کا ذکر بطور وسیلہ آ جائے تو شرک نہیں ہوتا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غضب ہوا جن پر، مراد یہود، اباءوا بغضب، سورۃ البقرہ آیت نمبر 90۔ مستحق ٹھہرے غضب کے اور گمراہوں کے، مراد نصارہ ہیں، غضب کے اور گمراہوں کے، مراد نصارہ ہیں۔ تو اے اللہ پاک ہمیں ان کی راہ پر نہ چلانا بلکہ اپنے کرم سے محفوظ رکھ۔